پہلے جو 1980s میں جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ خوزستان پروونس میں شروع ہوتی ہے جو آبادان کے بالکل قریب ہے، ایران کا ساؤتھ ویسٹرن ایریا۔ صدام حسین کی طرف سے ایک اٹیک ہوتا ہے جو خوزستان کے پروونس میں شروع ہوتا ہے، اور یہ اٹیک اس حد تک کا تھا کہ یہ بعد میں آپ کو 8 سال کی ایک طویل جنگ کی شکل میں چلا جاتا ہے، جس جنگ کے اندر کیمیکل ویپنز یوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سویلینز ٹارگٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک تو تھا فا پیننسولا، یہ ساؤتھرن عراق کا ایریا تھا، اس کو ایران نے کیپچر 1986 میں کیا، اور یہ ایک اسٹریٹجک گیٹ وے تھا کہ یہ بصرہ شہر تک ہے، یہ اسے ایکسیس دے رہا تھا بصرہ شہر تک۔ عراق اس کو دوبارہ سے ریکیپچر کر لیتا ہے اور اپنے کنٹرول کے اندر لے آتا ہے۔ سنزو نے جو کہا تھا کہ خود کو اس وقت کمزور شو کرو جب تم طاقتور ہو، اور خود کو اس وقت طاقتور شو کرو جب کہ تم کمزور ہو۔ آج میں آپ کے سامنے مڈل ایسٹ کے اس ایریا کو رکھوں گا، ایک ایسے کنفلکٹ کو رکھوں گا جو بظاہر طور پر تو نظر آتا ہے کہ وہ ایک طرح سے مذہبی کنفلکٹ تھا، مگر وہ مذہبی کنفلکٹ نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے پاور گین کے اوپر تھا، ریئلسٹ مائنڈ سیٹ تھا، اور وہاں پہ سب سے زیادہ چیز جو تھی وہ اقتدار کی جنگ تھی جو صدام حسین نے اس ایران کے اوپر مسلط کی، جب ایران ابھی ایک طرح سے شاہ رضا پہلوی کی حکومت کو گرانے کے بعد ایک نئی رجیم شروع ہوئی تھی۔ 1980s میں یہ جنگ شروع ہوتی ہے، اور یہ جنگ اس شہر سے مسلط ہونا شروع ہوتی ہے جہاں پہ آیت اللہ روح اللہ خمینی 14 سال گزار کے آتے ہیں، یعنی نجف سے یہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اور عراق ایران کے ساؤتھ ویسٹرن ایریاز میں ڈائریکٹ اٹیک سٹارٹ کرتا ہے۔ اس جنگ کو کمپلیٹلی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک میپ رکھوں گا جس کے تھرو ہم دیکھ سکیں گے کہ جنگ کا اصل مرکز کون سا تھا، کون سے ایریاز تھے جو عراق اور ایران کے دونوں متاثر ہو رہے تھے۔ تو دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو 1980s میں جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ خوزستان پروونس میں شروع ہوتی ہے جو آبادان کے بالکل قریب ہے، ایران کا ساؤتھ ویسٹرن ایریا۔ عراق اس ایریا کو کلیم کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ شاط العرب جو ایک بندرگاہ ہے، ایک دو دریاؤں کا ملاپ ہے، اس کو کنٹرول کر سکے تاکہ پرشین گلف میں اس کی ایکسیس ایزیلی ہو سکے۔ شاط العرب کو ایک معاہدے کے تھرو 1975 میں دونوں ممالک کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ وہ اس کو ایک مشترکہ کلیم تھا کہ دونوں اس کو برابر طور پر یوز کریں گے اور اس کو ایز اے پیسفل لے کے چلیں گے۔ بٹ شروع ہوتا ہے یہ وہاں سے جب صدام حسین 1980 میں ایران کے اندر ایک کیوس تھا، کیونکہ ایک رضا پہلوی گر چکا تھا اور وہاں پہ ایک نئی رجیم آئی تھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے صدام حسین کی طرف سے ایک اٹیک ہوتا ہے جو خوزستان کے پروونس میں شروع ہوتا ہے، اور یہ اٹیک اس حد تک کا تھا کہ یہ بعد میں آپ کو 8 سال کی ایک طویل جنگ کی شکل میں چلا جاتا ہے، جس جنگ کے اندر کیمیکل ویپنز یوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سویلینز ٹارگٹ کیے جاتے ہیں، 5000 سے زیادہ سویلینز ایک ہی شہر یعنی حلبجہ کے اندر اٹیک کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ایک کیمیکل اٹیک ہوا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے علاوہ 2 سینٹر اور تھے جہاں پہ وار نے ایک پرولونگ فارم کو جنم دیا۔ ایک تو تھا فا پیننسولا، یہ ساؤتھرن عراق کا ایریا تھا۔ پیننسولا سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے پیننسولا کیا ہوتا ہے۔ پیننسولا ایک وہ جگہ ہے جس کے تینوں طرف سے پانی نے آپ کو کور کیا ہوا ہے، اور ایک طرف آپ کا لینڈ بارڈرز کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، اور یہ وہ ایریا تھا جہاں پہ اس کو ایران نے کیپچر 1986 میں کیا، اور یہ ایک اسٹریٹجک گیٹ وے تھا کہ یہ بصرہ شہر تک یہ اسے ایکسیس دے رہا تھا بصرہ شہر تک۔ مگر اس کو جب وار ختم ہوتی ہے 1988 میں تو اس کے لاسٹ ٹائم میں عراق اس کو دوبارہ سے ریکیپچر کر لیتا ہے اور اپنے کنٹرول کے اندر لے آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں 1986 تک کی، جہاں ایران ملٹری وائز ایک طرح سے جنگ ہار رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اس حد تک کے ویپنز نہیں تھے، وہ ویپنز تھے جو شاہ کے دور میں تو انہیں امپورٹ ہوئے تھے، بٹ وہ ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ ٹیکل کر سکیں، کیونکہ عراق کے پاس اس وقت ماڈرنائز ویپنز آ رہے تھے جو روس کی طرف سے آ رہے تھے، سوویت یونین ان سے پرووائڈ کر رہا تھا یہ ساری چیزیں۔ 1987 میں ایران آپریشن لانچ کرتا ہے کربلا 5، جس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ بصرہ شہر کے اوپر اٹیک کرنا، وہاں پہ وہ میزل اٹیک کرتے ہیں جس میں سویلینز کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے، اور اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اس پورٹ سٹی کو، کیونکہ بصرہ ایک پورٹ سٹی تھا، اس کو کیپچر کرنا، کیونکہ جس نے بصرہ پہ کنٹرول کر لیا تو وہ عراق کے اندر جانا بہت ایزی ہو جاتا تھا، کیونکہ ایک گیٹ وے مل جاتا ہے آپ کو ایک کنٹری کے بیچ میں، اور پورٹ سٹی پہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے آپ واٹرز کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کی نیوی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ایران کا ایک اسٹریٹجک موو تھا جس کے تھرو ایران عراق کو سٹیل میٹ دینا چاہ رہا تھا جنگ کے اندر۔
یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ایک میپ کے تھرو سمجھانا ضروری تھی، کیونکہ ایک عراق ایران کی وار کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایک مذہبی جنگ نہیں تھی، وہ اقتدار کی جنگ تھی، پاور کی جنگ تھی۔ اور یہ 1980 میں سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں پہ صدام حسین دیکھتا ہے کہ ایران کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو اس نے ایک اٹیک لانچ کیا اور روح اللہ خمینی کی رجیم کے اوپر اٹیک ہوا، جو ایک بالکل نئی گورنمنٹ تھی، سارے نظام چینج ہو چکے تھے۔ مگر اس چیز کو بھی دیکھا جائے تو ایران نے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا، کیونکہ 8 سال تک کی ایک بہت لمبی وار جاتی ہے مگر رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ آلدو عراق کے پاس کیمیکل ویپنز موجود تھی، ماڈرنائز ویپنز موجود تھی، جو سوویت یونین نے پرووائڈ کی ہوئی تھی، بٹ رزلٹ نہیں نکلتا، ایک سٹیل میٹ نکلتا ہے۔ ایران کو نقصان ہوتا ہے، بہت بھاری نقصان ہوتا ہے، بٹ عراق نے لینڈ کو کیپچر نہیں کر سکا، کسی بھی ایسے جو ان کے پلان تھے شاط العرب کو کنٹرول کرنا وہ نہیں ہو سکا، اس کے علاوہ خوزستان کے پروونس کو بھی کنٹرول میں نہیں لا سکا، تو ایک کمپلیٹلی سٹیل میٹ جنگ رہی۔ اگر ہم دیکھیں تو 1979 وہ ٹائم تھا جہاں پہ ایران میں ایرانین ریولوشن آتی ہے، ایک پہلوی ڈائنیسٹی کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے اور ایک نئی رجیم شروع ہو جاتی ہے، جس کو میں نے کمپلیٹلی اس سے پہلے بھی ایک بریفلی ایکسپلین کیا تھا ایک ویڈیو میں۔ اس وقت آیت اللہ خمینی کا مین مقصد تھا کہ ایران کو لبرلزم سے نکال کے ایک تھیوریکریٹک سٹیٹ بنانا، اور آیت اللہ خمینی کا ہمیشہ سے ایک ہی سٹیٹمنٹ تھی، وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ترک، فارسی، عرب اور باقی مسلمان ایک ہی پرچم کے تلے ہو سکے۔ آلدو آیت اللہ روح اللہ خمینی ایک طرح سے کامیاب ہو چکے تھے، تھیوریکریٹک سٹیٹ بن چکی تھی، بٹ اس کے اندر ہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ضرور تھی، جس چیز کا فائدہ صدام حسین نے اٹھایا اور ایک اٹیک کیا۔ اور صدام حسین نے ہمیشہ سے ایک ہی چیز کہی کہ وہ یہ تھی کہ اگر ہم ابھی انہیں نہیں ماریں گے تو بعد میں یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے اور یہ ہمیں کچل دیں گے۔ جو جنگ 1980 میں شروع ہوئی، جس میں صدام حسین نے ایک اچانک حملہ کیا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ایران اس وقت کمزور ہے، مگر جب جنگ 8 سال تک گزر گئی اور ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ سنزو نے جو کہا تھا کہ خود کو اس وقت کمزور شو کرو جب تم طاقتور ہو، اور خود کو اس وقت طاقتور شو کرو جب کہ تم کمزور ہو، تو اس چیز کو ایران نے ٹوٹلی امپلیمنٹ کیا۔ ایران میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو تھی، مگر اس نے 8 سال تک ایک ایسی جنگ لڑی جو ان کے لیے جیتنا مشکل تھا، بٹ اس کے بعد بھی عراق کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور یہ جنگ سٹیل میٹ ہوئی۔ عراق نے سوویت یونین کے ماڈرنائزڈ ویپنز کو یوز کیا اور ایران کے ان شہروں میں حملہ کیا جن میں تیل موجود تھا، مگر اس کے بدلے میں ایران نے پراکسی وارز کو یوز کیا اور ان ایریاز کو یوز کیا جہاں پہ کرد تھے، ان کو عراق کے ہی خلاف یوز کیا، اور اس کے علاوہ وہ ایریاز جن میں شیعہ اکثریت تھی ان کو یوز کیا عراق کے ہی خلاف۔ بظاہر نظر تو یہ آ رہا تھا کہ عراق ایک طرح سے ڈومینیٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ویپنز موجود تھی، کیمیکل ویپنز موجود تھی، اس کے پاس سپورٹ موجود تھی جس میں سعودی عربیہ بھی اس کے ساتھ تھا، امریکہ بھی ساتھ تھا، بٹ ایران نے پراکسی وارز کو یوز کرتے ہوئے عراق کو اس سچویشن پہ لے آیا کہ وہ سیز فائر مانگ رہا تھا۔ اگست 1986 میں خمینی نے کہا کہ ہمیں جنگ اس وقت تک جاری رکھنی چاہیے جب تک ہم جیت نہیں جاتے، اور یہ بہت قریب ہے۔ یہ دعویٰ خمینی نے اس لیے کیا کہ اس نے عراق کو ایک طرح سے نقصان پہنچایا اور شدید نقصان پہنچایا۔ 1986 تک ایک ایسی سچویشن بن چکی تھی کہ یہ جنگ صرف اب بارڈرز پہ نہیں تھی بلکہ شہروں میں بھی آ چکی تھی۔ عراق نے تہران کے اوپر حملے کیے، میزل اٹیک کیے، اور اس کے جواب میں ایران نے بغداد اور بصرہ میں اٹیک کیے۔ اس کے علاوہ 1986 میں عراق نے اپنے ہی شہر حلبجہ، جہاں پہ زیادہ پاپولیشن کردش لوگوں کی تھی، اس کے اوپر ایک کیمیکل اٹیک کیا، جس کے تھرو 5,000 سے زیادہ اموات ہوئی اور 10,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ریسنٹ وار میں دیکھا ایران اسرائیل کی، تو وہاں پر بھی ایران نے یہ تھریٹ دیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیں گے۔ اسی طرح 1983 میں جب یہ جنگ پرشین گلف میں پھیل گئی، تو اس وقت جب عراق نے ایران کے آئل کے ٹینکرز پہ حملہ کرنا شروع کیا، تو 1983 میں ایران نے یہ دھمکی دے دی کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیں گے، جس کی وجہ سے میجر آئل سپلائی متاثر ہو سکتی تھی۔ اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جنگ طویل تو ہوئی، مگر آہستہ آہستہ اس میں کشیدگی ختم ہوئی اور یہ جنگ 1988 میں ختم ہوئی۔ 1988 کو دیکھیں تو اس وقت ایران عراق دونوں تھک چکے تھے۔ اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کر دی کہ یہ جنگ اب رک جائے گی۔ عراق نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں۔ ایران کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ ایران نے اسلامی جمہوریہ کو بچا لیا اور اپنے انقلاب کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔